بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 110 میں قراءت میں سور مفصل سے انتخاب کا حکم، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز کی قراءت کے مستحبات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ قراءت میں سور مفصل کے انتخاب کی جو بحث ہے اس کا تتمہ بیان ہوگا۔ شہید اول کے بیان کی توجیہ پیش کی جائے گی۔ مشہور کے فتویٰ میں سور مفصل کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوگا۔ وقت کی تنگی کے وقت مختصر صورت پڑھنے کا جو حکم ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ جمعہ کے دن کی نمازوں کے لیے صورتوں کا انتخاب، اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَخُصَّ التَّفْصِيلَ بِسُوَرِ الْمُفَصَّلِ لِعَدَمِ النَّصِّ عَلَى تَعْيِينِهِ بِخُصُوصِهِ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا الْوَارِدُ فِي نُصُوصِنَا هَذِهِ السُّوَرُ وَأَمْثَالُهَا لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ وَغَيْرَهُ قَيَّدُوا الْأَقْسَامَ بِالْمُفَصَّلِ والمراد به ما بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او الفتح او الحجرات او الصف او الصافات الى آخر القرآن۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نماز صبح میں قدر لمبی صورت پڑھنی چاہیے اور ظہر و عشاء میں متوسط صورت اور عصر و مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ شہید ثانی اس فتوے پر ایک تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا أَطْلَقَ، شہید اول نے اس بحث کو بطور مطلق ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ يَخُصَّ التَّفْصِيلَ بِسُوَرِ الْمُفَصَّلِ، اور وہ جو تفصیل دی تھی لمبی اور متوسط اور چھوٹی صورتیں، اس کو خاص نہیں کیا بے سور المفصل، کہ سور مفصل میں سے لمبی صورتیں نماز صبح میں پڑھیں اور متوسط صورتیں ظہر و عشاء میں پڑھیں اور چھوٹی صورتیں عصر و مغرب میں پڑھیں۔ شہید اول نے بطور مطلق چھوٹی، متوسط اور لمبی صورتوں کو ذکر کیا اور اس تفصیل والی بات کو سور مفصل کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لعدم النص علی تعیینہ، کیونکہ سور مفصل کے معین ہونے پر نص وارد نہیں ہے۔ روایات اہل بیت میں سور مفصل کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا گیا۔ بے خصوص ہی عندنا، یعنی سور مفصل کو خاص طور پر معین نہیں کیا گیا۔ عندنا یعنی شیعہ کی جو روایات ہیں، اہل بیت کی جو روایات ہیں، ان میں یہ چیز وارد نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْوَارِدُ فِي نُصُوصِنَا هَذِهِ السُّوَرُ وَأَمْثَالُهَا، ہماری روایات جو روایات اہل بیت ہیں ان میں جو وارد ہے، ان میں جو چیز نقل ہوئی ہے وہ یہی صورتیں ہیں جن کو ہم نے نام لیا ہے۔ وَأَمْثَالُهَا، اور ان جیسی صورتوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے بعض کو طولانی شمار کیا ہے، بعض کو متوسط اور بعض کو یعنی مختصر شمار کیا ہے۔ سور مفصل کی اصطلاح اس میں نہیں آئی۔ لیکن المصنف وغیرہ قیدوا الاقسام بالمفصل، جبکہ شہید اول نے اپنی باقی کتابوں میں اور دوسرے علماء نے اور فقہا نے ان تین اقسام کو مفصل کے ساتھ مقید کیا ہے، یعنی لمبی اور متوسط اور مختصر کو انہی مفصل کے ساتھ خاص کیا ہے کہ انہی میں سے جو طولانی ہیں ان کو صبح میں، جو متوسط ہیں ان کو ظہر و عشاء میں، اور جو مختصر ہیں ان کو عصر و مغرب میں پڑھنا چاہیے۔ والمراد به ما بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، سور مفصل کی اصطلاح اگر لمحہ میں نہیں شہید اول نے لکھی تو بہرحال ان کی باقی کتابوں میں یا دوسرے فقہا کے کلام میں موجود ہے۔ تو سور مفصل کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مفصل صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیں، یا یہ مراد ہے اول فتح، یا وہ صورتیں سورہ مفصل میں شامل ہے جو سورہ فتح کے بعد ہیں، یا وہ صورتیں سورہ مفصل ہیں جو سورۃ الحجرات کے بعد ہیں، یا وہ صورتیں سورہ مفصل ہیں جو سورہ صف کے بعد ہیں، یا وہ سورہ مفصل ہیں جو سورہ صافات کے بعد آخر قرآن تک ہیں، یعنی ان میں سے جو بھی قول اختیار کیا جائے اس صورت کے بعد آخر قرآن تک وہ سورہ مفصل میں شامل ہیں۔ تو یہ بہرحال علوم قرآن میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور اس میں اسی طرح کا اختلاف نظر اور آراء پائی جاتی ہیں۔ وفی مبدئہ اقوال اخر اشہرها الاول۔ اچھا، یہ چاند ایک اقوال تو یہاں پر بیان کر دیے شہید ثانی نے، 1 2 3 4 اور 5 قول یہاں ہو گئے۔ مزید شہید ثانی فرماتے ہیں اور اس کی آغاز کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، اقوال اخرو، یعنی اس کے آغاز سور مفصل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کے بارے میں اور بھی قول ہیں۔ اشہرها الاول، ان میں مشہور تر قول وہی ہے کہ ان کی آغاز سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ سمی مفصلا لکثرت فواصلہ بالبسملۃ بالاضافۃ الی باقی القرآن او لما فیہ من الحکم المفصل لعدم المنسوخ فیہ۔ ایک اور یہاں پر ادبی اور علمی بحث ہو سکتی ہے کہ سور مفصل کو سور مفصل کیوں کہتے ہیں، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ فرماتے ہیں اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ سور مفصل کو مفصل کا نام دیا گیا ہے، پہلی وجہ لکثرت فواصلہ بالبسملۃ، کیونکہ یہ سور مفصل جو ہیں ان میں بکثرت جو ہے بسملہ کے ساتھ فاصلہ آ جاتا ہے، یعنی یہ تقریباً سابقہ جو اس سے پہلے والی صورتیں وہ لمبی لمبی صورتیں ہیں اور ان میں بسم اللہ بہت دیر کے بعد آتی ہے، لیکن یہ تقریباً ان کی نسبت چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت جلدی جو ہے نا جی ان کے بعد بسم اللہ آتی ہے اور ایک نئی صورت شروع ہوتی ہے۔ تو یعنی ان صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ کا جو فاصلہ ہے یہ بکثرت پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مفصل کا نام دیا ہے۔ بالاضافۃ الی باقی القرآن، اس سے پہلے والے جو قرآن میں صورتیں ہیں وہ لمبی لمبی صورتیں ہیں اور بسم اللہ کے فاصلے ان میں کم ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ اول ما فیہ من الحکم المفصل، یا اس وجہ سے ان صورتوں کو سور مفصل کہتے ہیں چونکہ ان میں جو حکم یا احکام پائے جاتے ہیں وہ مفصل ہیں۔ مفصل سے کیا مراد ہے؟ لعدم المنسوخ منہ، یعنی ان میں جو احکام پائے جاتے ہیں وہ منسوخ نہیں ہوئے، چونکہ نہیں ہیں المنسوخ وہ احکام جو منسوخ ہوں منہ ان صورتوں میں سے۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے احکام غیر منسوخ ہیں، ان میں سے کوئی منسوخ نہیں ہوا، اس وجہ سے ان کو سور مفصل کہتے ہیں۔ یہاں مفصل سے مراد طولانی نہیں ہوگا بلکہ مفصل سے مراد غیر منسوخ ہوگا، جبکہ پہلی جو صورتیں ہیں جو ان سے پہلے ہوتی ہیں ان میں بعض احکام منسوخ بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال نسخ احکام کے متعلق قرآن کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور علوم قرآن کے ماہرین نے بحثیں کی ہیں۔ فنی لحاظ سے جو نسخ کے بارے میں کتابیں لکھتے تھے ایک لمبی فہرست بناتے تھے، بہت سی آیات، سینکڑوں آیات کو وہ کہتے تھے کہ نسخ ہو گئی ہیں، لیکن اب جو سید خوئی علیہ رحمہ اور ان کے شاگرد علامہ ہادی معرفت نجفی قمی اور باقی جو علوم قرآن کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بہت زیادہ احکام نسخ نہیں ہوئے جیسے کہ وہ نسخ کی کتابیں لکھنے والوں نے بتایا، بلکہ گنے چنے یعنی چند ایک یعنی 2 یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے،
لیکن پہلے تو کیا کرتے تھے، سینکڑوں کو وہ حذف کرتے تھے. وہ نظریہ اب ثابت نہیں ہے، چونکہ نص کے لیے دلیل قطعی اور متواتر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو ثابت نہیں ہے اتنی زیادہ. وَكَذَا يُسْتَحَبُّ قَصْرُ السُّورَةِ مَعَ خَوْفِ الضِّيقِ بَلْ قَدْ يَجِبُ، اسی طرح مستحب ہے مختصر صورت کا پڑھنا مع خوف الضیق، جب وقت تنگ ہونے کا خوف اور خطرہ ہو، اور تو اس وقت چھوٹی صورت پڑھنی چاہیے. بل قد یجب، بلکہ کبھی یہ واجب ہو جاتا ہے. اگر انسان لمبی صورت پڑھتے پڑھتے وقت کو گزار دے تو پھر اس میں کوئی فضیلت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو چاہیے کہ مختصر صورت پڑھے جب وقت تنگ ہو. واجب کب ہوگا؟ جب دو نمازیں اس کی رہتی ہے اور وقت تنگ ہے. اگر پہلی نماز میں لمبی صورت پڑھے تو دوسری نماز بالکل قضا ہوتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلی نماز میں چھوٹی سی صورت پڑھ کے دوسری کو وقت کے اندر پڑھ لے، جیسے ظہرین کی مثال دی جا سکتی ہے. وَاِخْتِيَارُ حَلْ أَتَى وَحَلْ أَتَاكَ فِي صُبْحِ الْإِثْنَيْنِ، فرماتے ہیں مستحب ہے حل عطا والی صورت پڑھنا اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ والی صورت پڑھنا فی صبح الاثنین، سوموار والا دن بنے گا. وصبح الخمیس، اور خمیس کے دن بھی یہ صبح کی نمازوں میں پڑھنی چاہیے. فمن قرأہما فی الیومین وقاہ اللہ شرہما، جو شخص ان دو صورتوں کو صبح کی نماز میں ان دو دنوں میں پڑھے گا، وقاہ اللہ شرہما، تو اللہ تعالی ان کے اندر جو عذاب وغیرہ بیان ہوئے ہیں ان سے اس کو محفوظ رکھے گا. وَسُورَةِ الْجُمْعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي ظُهْرَيْهَا وَجُمْعَتِهَا عَلَى طَرِيقِ الْاِسْتِخْدَامِ، اور سورۃ جمعہ کو پڑھنا چاہیے اور سورہ منافقین کو پڑھنا چاہیے فی ظہریہا و جمعتہا،